بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کون ہوں سیریز کی آج یہ 5ویں قسط ہے۔ اس کے اندر ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ ہمارے اوپر اس دنیا کے اندر ڈفرنٹ قسم کی پابندیاں کیوں ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جن چیزوں سے ہمیں اس دنیا کے اندر روکا گیا ہے وہی چیزیں انعام کے طور پہ ہمیں جنت میں کیوں ملنے والی ہیں۔ اور اسی طرح کا ایک کوسچن ایک ملحد نے اپنی فیس بک وال کے اوپر پوسٹ بھی کیا ہوا تھا کہ جن چیزوں کی وجہ سے ہم دوزخ میں جائیں گے وہی چیزیں جنت میں انعام کے طور پہ ملیں گی۔ تو گزارش یہ ہے کہ امتحان کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں جو نارمل سرکمسٹانسز کے اندر جائز ہوتی ہیں وہ حرام ہو جاتی ہیں، غلط ہو جاتی ہیں۔ جسٹ فار دا سیک آف ایگزامپل، آپ ایک پیپر دے رہے ہوں اور اس کے اندر آپ ایک کتاب ساتھ میں لے جائیں اور کتاب کھول کے آپ ایگزامینر کے سامنے پیپر دے رہے ہوں، اور پھر وہ آپ کو پکڑے گا، کیس بھی بنائے گا، پیپر بھی کینسل کرے گا، اور آپ دوبارہ سے اس یونیورسٹی یا بورڈ کی طرف سے پیپر دے بھی نہیں سکیں گے، اور 2-3 سال کے لیے ویسے بھی آپ جو ہے وہ ممکن ہے اگر آپ کوڈ آف کانڈکٹ کی خلاف ورزی کریں، بدتمیزی کریں، تو 6-7 ماہ کے لیے آپ کو جیل میں بھی ڈال دیں، اور 3-4 سال کے لیے آپ کو ویسے جو ہے وہ نااہل قرار دے دیں۔ تو اب اس ٹائم کے اوپر یہ کوشچن ریز کرنا کہ یہ وہی کتاب ہے یار جو میں نارملی پڑھتا ہوں، کیا کر رہے ہو، کیا ہو گیا میں نے اگر ادھر کتاب کھول لی ہے؟ تو اصل میں وہ موقع نہیں تھا، محل نہیں تھا، عرف نہیں تھا، اور وہ چیز اصل میں امتحان لینے کا مقصد ہی آپ کو ٹیسٹ کرنا تھا کہ آپ کو کتاب کتنی آتی ہے۔ اور اس دنیا کے اندر بھی آپ دیکھیے کئی موقعوں کے اوپر آپ ایک ہی چیز کو ڈفرنٹ پرسپیکٹو کی وجہ سے ڈفرنٹلی لیتے ہیں۔ 2 بندے آپ کو چاقو مارتے ہیں، ایک بندہ چاقو مارتا ہے تو آپ پولیس اسٹیشن چلے جاتے ہیں، اور دوسرا آپ کو چاقو مارتا ہے تو آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ایک ڈاکو ہے اور دوسرا ڈاکٹر ہے۔ اسی طرح سے ایک بندہ اگر آپ کی بہن کے ساتھ کسی پارک میں پھر رہا ہو، کالج سے اسے لے کے جا رہا ہو، یا کسی ریسٹورنٹ میں بیٹھا ہو، تو آپ کی غیرت جاگ جاتی ہے، جبکہ وہی بندہ ایک 3 بول ہو جانے کے بعد جب اسے لے کے پھر رہا ہوتا ہے تو آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ چلو میری بہن کی شادی ہو گئی۔ تو آپ اتنی سی بات بتائیے کہ کیا چیز چینج ہوتی ہے؟ پرسپیکٹو چینج ہونے کے ساتھ چیزیں، خیالات اور معاملات بدل جاتے ہیں۔ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک پریکٹیکل امتحان کے اندر آپ کو ڈالتے ہوئے اس چیز کو ٹیسٹ کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اکارڈنگ کس کس چیز سے کتنا کتنا رکتے ہیں، اور وہ چیزیں جو کہ ملحدین کے اعتبار سے جنت میں آپ کو ملیں گی، کیا وہ اس دنیا میں آپ کو نہیں ملی ہوں؟ اس دنیا کے اندر بھی وہ چیزیں آپ کے لیے اویلیبل ہیں، کھانا اویلیبل ہے، پینا اویلیبل ہے۔ ہاں، جو چیزیں حرام ہیں جیسے شراب ہے، تو آپ کیا الکوہل کے جو ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ نہیں پڑھتے؟ میڈیکلی جو اس کے نقصانات ہیں وہ نہیں پڑھتے؟ نشوں کے؟ اور سب سے ضروری چیز وہ یہ کہ ہم نے جس بھی چیز سے بینگ مسلم رکنا ہے، اللہ کا حکم سمجھ کے رکنا ہے۔ ہاں، اس کے اندر کوئی میڈیکل نقصان نکل آئے وہ ایک پلس پوائنٹ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ ہم نے صرف اس چیز سے رکنا ہے جس کے اندر میڈیکلی نقصان ہوگا۔ ہم نے اس چیز سے رکنا ہے جس کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوا ہے۔ جنگ میں جا کے شہید ہونے کے حوالے سے میڈیکل سائنس آپ کو کہے گی اگر تم جاؤ گے تمہیں گولی لگے گی، تم مر جاؤ گے، اس میں تمہارا نقصان ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ شہید ہونے والا زندہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ پوائنٹ آف ویو بنا لینا کسی کا بھی بینگ مسلم یا ملحدین کے اعتبار سے کہ وہ ہمیں ہمارے اسلام کے احکامات کے حوالے سے میڈیکلی چیزیں دکھائیں، اور میڈیکل ایسی چیز ہے جو ابھی سٹل سائنس ڈیولپ ہو رہی ہے۔ ایک چیز آج کہتی ہے غلط ہے، کل کہتی ہے صحیح ہے، کل کہتی ہے صحیح ہے اور آج کہہ دیتی ہے کہ غلط ہے۔ تو اس لیے ہمیں جو اعتبار ہے وہ قرآن کے اوپر ہے اور رسول اللہ کے فرمان کے اوپر ہے، جو کہ ہر لحاظ سے مکمل اور بالکل ٹھیک ہے۔ اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، کسی جگہ کے اوپر شادی میں کیمرہ لگا ہو تو ہم بڑی خوشی خوشی سے اس کے آگے کھڑے ہوتے ہیں، اور یہی کیمرہ کسی چینجنگ روم کے اندر یا واش روم میں لگا ہو تو اس کے اوپر ہم ایف آئی اے کو رپورٹ کرتے ہیں۔ اور یہ اس طرح کے کام زیادہ ہوتے بھی ملحدین کے ساتھ ہیں، اور وہ رپورٹ بھی اس طرح کی وہی لوگ کرتے ہیں، اور اس طرح کے رائٹس بھی انہی کے زیادہ جاگتے ہیں۔ تو ان سے گزارش یہ ہے کہ سوچئے گا ضرور۔